راجہ عامر عباس صاحب، گفتگو آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا کہ نیب کی جو کارکردگی ہے ابھی تک اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو وہ آپ کو کافی مایوس کن نظر آتی ہے۔ میں چند کیسز کا آپ کو حوالے دیتا ہوں۔ مثلا شہباز شریف صاحب کا کیس تھا بیل کے حوالے سے، اس میں نیب کا پروسیکیوٹر پیش نہیں ہو سکا۔ نواز شریف صاحب کی جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، اس میں نیب پروسیکیوٹر کہتا ہے جی چیزیں آپ گوگل کر کے دیکھ لیں۔ حمزہ شہباز صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جو پلاننگ کر کے گئے وہ گرفتاری وہاں پہ کر نہیں سکے۔ جو اطلاعات ہیں کہ ابھی تک تقریباً 3 یا 4 ریفرنس فائل ہوئے ہیں سابق صدر آصف زرداری کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں، لیکن براہ راست اس میں کسی کیس میں ان کا نام ابھی تک نہیں آیا۔ اور اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو نواز شریف صاحب ضمانت پہ، مریم نواز ضمانت پہ، صاف پانی کیس میں ضمانت ہو چکی ہے، اور عدیل صاحب کچھ کہہ رہے تھے، میں بولتا نہیں ہوا کہ کیا کہہ رہے تھے، کافی آپ کو پتہ ہی ہے ان کی عادت کس طرح کی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے یا کہ واقعی اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے؟ اور اس کا جواب لینے سے پہلے میں صرف ایک وفاقی وزیر کا آپ کو کرتا چلوں، شیخ رشید صاحب، جو اپنی پریڈکشنز کے حوالے سے کافی مانے جاتے ہیں اور کچھ ان کی کافی حد تک صحیح بھی ہو جاتی ہیں۔ کافی عرصے سے ناظرین شیخ رشید صاحب این آر او کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے کہ جی کیا ڈیل ہونے جا رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں ساری قوم کے سامنے عہد دیتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے میری سیاست رہے، میں وزیر رہوں یا نہ رہوں، میرا قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور این آر او جو ہے، میں نے کسی کو مانگتے دیکھا نہیں، سنا نہیں، ایک ہی آدمی کو دیکھا اور سنا ہے، اس کا نام ہے شہباز شریف۔ میں نے صرف شہباز شریف صاحب کو این آر او مانگتے سنا اور دیکھا۔ نواز شریف صاحب ایک ڈپریشن کا شکار ہے اور شہباز شریف این آر او کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ جو باتیں میرے کانوں نے سنی ہیں اور آنکھوں نے دیکھی ہیں، اس بحاف پہ میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف این آر او مانگ رہے ہیں، اور شہباز شریف جو ہے وہ زمین میں کھاد شاد ڈال رہا ہے، یوریا ڈال رہا ہے۔ یہ تو ناظرین وفاقی وزیر ہیں اور ان کی گو کے الگ جماعت ہے، لیکن انہوں نے آپ کا یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ اور اس چیز کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی یہ بات ہوتی ہے اور کوئی لوگ پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسے شیسے لو اور یہ معاملہ رفع دفع کرو۔ ذرا غور سے سنیے اس پہ وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد صاحب وزیر اعظم سے اپنی گفتگو کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ میں کسی قیمت پر ان کو این آر او نہیں دوں گا، وہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں دفع کرو، معاف کرو، مٹی پھینک دو۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کو سنا ہے۔ ابھی تک میں شہباز کے علاوہ میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا، بلکہ مجھے نواز فیملی کے لوگوں نے رابطہ کیا کہ بتائیں بھی وہ کون لوگ ہیں۔ میں نے کہا میری اتنی پسلی نہیں ہے۔ راجہ صاحب، آج شہباز شریف صاحب بھی لندن پہنچ چکے ہیں اور آپ نے سنا شیخ رشید صاحب کو بڑے واضح کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو پرائم منسٹر کو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اور لوگ یہ کون ہو سکتے ہیں اور کیا کوئی یہ پلی بارگین کی طرف معاملات جا رہے ہیں یا کہ نہیں، ایسا کوئی آپ کو ایشو نہیں لگ رہا؟ نہیں، مجھے ایشو تو اس میں کافی کچھ لگ رہا ہے۔ ایشو سب سے بڑا یہ لگ رہا ہے کہ نیب جو سی ہے اس کی کارکردگی سے آپ نے شروع کیا، اور وہ اس ملک میں جو کیوس مچانے میں نمبر 1 ادارہ اگر کسی کو سمجھا جائے تو وہ اس وقت نیب ہے، کہ ملک میں اس نے ایک افراتفری مچائی ہوئی ہے۔ پہلے دن وہ کبھی ریڈ 2 دن جا کے کھڑی ہوتی ہے، کبھی وہ آ کے کہ جی ہم نے 50 لوگوں کے کیسز شروع کر دیے، کبھی کہ جی ہم نے اتنے ان کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیسز بنائے۔ یہ لفظ بڑا استعمال کیا جاتا ہے کہ جی یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیسز ہے، لیکن بعد میں ان کا وہ شٹ اپ کیس ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ آپ لے لیجئے شہباز شریف صاحب کا کیس جب گیا، اس میں ہم خالی نیب کو اگر ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے تو آئی تھنک وہ درست نہیں ہوگا۔ اس میں کچھ ہماری عدالتوں کے بھی کوئی ڈائسنٹنگ ویوز آ رہے ہیں، کوئی کنسسٹنٹ ویوز نہیں ہیں، وہ بھی عدالت کے سامنے تو آپ جو مقدمہ لے کے جائیں گے اسی طرح ہوگا نا۔ اگر آپ کسی پرانی جو 56 کمپنیز ہیں اسی میں کچھ وکلا ہیں جنہوں نے مشورے دیے کمپنی کیسے بنانی ہے، انہی کو آپ پروسیکیوٹر انہی کیسز میں لگائیں گے تو پھر عدالتیں کیا کریں گی؟ obviously ابھی کل ہی کی بات ہے، میں وہیں پہ تھا سپریم کورٹ میں، تو جج صاحب نے ان سے جب بیل کی یہ کینسلیشن آشیانہ میں جو آئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، تو جج صاحب کا بڑا یہ تھا کہ جناب جب آپ کو جلدی ہی نہیں ہے تو ہم کیا کارروائی کریں گے۔ اور میں حیران ہوں کہ ضمانت کی درخواست میں کبھی جب کیسز لگے ہوتے ہیں کبھی اس میں تاریخ پروسیکیوشن کی طرف سے نہیں ہوتی، پروسیکیوشن کبھی تاریخ نہیں لیتا، کیونکہ انہوں نے تو ان کے کیس کے خلاف بتانا ہے کہ جی ان کے خلاف یہ شواہد ہیں۔ آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھیے،
کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ بیل کے کیس میں آپ آئے ہیں اور بیل کے کیس میں کہیں کہ جی ہم نے جواب بنانا ہے اور جواب کے لیے ہمیں ٹائم دے. ناٹ ایٹ آل. آپ کو پہلے دن جب نوٹس ہوتا ہے, نوٹس کا مطلب بیل کیسز میں یہ ہے کہ آن دا نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ اس کیس میں ڈیسائیڈ ہونا ہے, آپ پریپریشن کر کے آئے اور سب کچھ کریں. لیکن بات وہی ہے کہ جناب وہ وکیل صاحب جو ان کے پروزیکیوٹر تھے, کل تو بتایا گیا جی وہ شاید ان کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر سے, تو دیر آر لائک 10 ادر پروسیکیوٹر. ایک اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر سے, کہیں کسی کا پاؤں کسی پروسیکیوٹر کے پاؤں پہ آ جاتا ہے تو وہ عدالت نہیں جا سکتے. دیکھیے جناب یہ جو لاہور میں انہوں نے حمزہ صاحب کی بات کی, اب آپ کہہ رہے ہیں این آر او, خان صاحب کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا. خان صاحب نے تو این آر او دینا نہیں ہے, یہ این آر او ملنا ہے آپ کو چیئرمین نیب اور پلی بارگین ایک واحد راستہ ہے. دیکھیے پلی بارگین بھی تب ہوگی کہ جب ان کو پتا ہوگا کہ ان کے خلاف سٹرونگ کیسز ہیں. جب ان کا نام ہی کیس میں نہیں ہوگا, جب ان کے خلاف انویسٹیگیشن کے دوران ایویڈنس ہی کلیکٹ نہیں ہو پائے گا, جب ان کو فرسٹ ڈیٹ پہ بیل مل جائے گی تو وہ کاہے کی پلی بارگین کریں گے. وہ پلی بارگین اس سے اچھا تو وہ یہ ہے کہ جی کیس کمزور ہو گیا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی اپنے من پسند وہ جو آفیسر گئے ہوئے تھے ڈپٹی ڈائریکٹر, وہ جو حمزہ کے گھر کے باہر گھوم کر رہے تھے, وہ ایسے لگ رہا تھا ارشد صاحب کہ جیسے وہ ینگ ڈاکٹرز لاہور میں نہیں ہوتے جو کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوں, رات تک بیٹھوں گا اور اس تک میں اریسٹ کروں گا. ایسے اریسٹ ہوتے ہیں. دے نیور وانٹڈ پرہیپس کہ اس کو اریسٹ کیا جائے. تو میرے خیال میں شہباز شریف اور ان کو این آر او سے بہتر یہی ہے کہ وہ کیسز کو دیکھتے رہیں, اور نیب خود ہی اس میں اتنے ویک کیسز بنا رہی ہے. یہ جو ابھی زرداری صاحب کا کیس ہے, ابھی اس میں وہ ایک پیلس کا ذکر ہم نے جی آئی ٹی میں دیکھا تھا, وہ ابھی اس میں نام ان کا نظر نہیں آ رہا. تو پھر تو زرداری صاحب صحیح کہتے تھے, وہ مجھے ان کی پرانی بات صحیح نہیں کہتے تھے, آج ان سے باقاعدہ سوال ہوا. میں صرف دکھا دوں نیب کی کیا مجال. آپ نے اب ذکر سابق صدر آصف زرداری صاحب کا, ناظرین یہ چیز لازمی آپ بھی ذرا غور سے دیکھیے گا, رپورٹر ان سے سوال کیا کرتا ہے اور آگے سے سابق صدر آصف زرداری کا بڑا انٹرسٹنگ رسپانس ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے سر. 29 اپریل تک آپ کا کیس. یہ کہیں گے 29 اپریل تک آپ کا کیس ضمانت کا, کیا کہیں گے. اور اس کے بعد جو مسکراہٹ اور کہکا تھا وہ بھی آپ نے سنا.